السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ناظرین، امید کے خیر آفس سے ہوں گے۔ ہم دوبارہ پھر حاضر ہیں آپ کی خدمت میں تفسیر قرآن مختصر تشریح کے ساتھ۔ ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور زیادہ سے زیادہ ہماری ویڈیوز کو شیئر کریں، تاکہ جہاں جہاں تک اردو ہندی بول چال میں بات ہوتی ہے وہاں تک اللہ کا اس کلام کو آسان انداز میں وہ سمجھنے کے لیے وہ پہنچ سکے۔ ضرور شیئر کریں، اور کوئی سوال ہے تو کامنٹ کریں، چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔ ناظرین، ہم نے پچھلے درس میں اپنی سورہ ہجر کا مکمل تجزیہ کر لیا تھا، سورہ ہجر تکمیل ہوئی تھی۔ آج ہم سورہ نحل کی ابتدا کریں گے، جہاں تک اللہ موقع دے گا ہم آج گفتگو کریں گے، تفسیر پڑھ کر سنائیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اے کافروں، اللہ کا حکم آ پہنچا، لہٰذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو ساری انسانیت کے لیے فلاح کی خاطر اتارا، اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہے یہ کہ اس پر عمل کیا جائے، اور جو انکار کرتے ہیں، جو کفر کرتے ہیں، کفر کا مطلب انکار جو کرتے ہیں اللہ اور اس کے کلام کا، اس کے رسولوں کا، اس کے احکام کا انکار جو کرتے ہیں، وہ کافر لوگ ہیں۔ تو جو انکاری لوگ ہیں، جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے، ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آ پہنچا ہے، لہذا اس کے لیے جلدی نہ مچاؤ، وہ پاک ہے اور اس سے بلند تر ہے جو یہ لوگ شرک کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے اسلام۔ اب یہ سورت کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے، یہ سورہ مکہ میں ہجرت کے آخری دنوں میں نازل ہوئی، جب کفار نے یہ تقیہ کلام بنا لیا تھا کہ اگر تم سچے ہو تو وہ عذاب لاتے کیوں نہیں جس کا تم ہمیں کہتے رہتے ہو۔ یہاں اللہ کے فیصلے سے مراد ہجرت نبوی ہے، ہجرت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، کیونکہ ہجرت کے بعد قوم عذاب کی مستحق بن جاتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ الٹیمیٹم دیا ہے ان منکروں کو جو اللہ کے حکم کو نہیں مانتے کہ بھئی اللہ کا حکم آ پہنچا ہے، اب تم جو شرک کرتے ہو، جو یہ بت پرستی کرتے ہو اور اللہ کے شریک بناتے ہو، ان کو بیٹا بیٹی دینے والا بناتے ہو، اپنا حاجت روا اور مشکل کشا ان کو پکارتے ہو، جبکہ سچا حاجت روا اور مشکل کشا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں۔ اب اللہ کے علاوہ جس کو بھی پکارو گے، یہ مشکل کشا، یہ حاجت روا، تو یہ اس شرک سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت بڑا ہے، بہت بالا تر ہے، کوئی اس کا شریک نہیں ہے، اس کا مطلب یہی ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقون۔ وہ اپنے بندوں میں سے جس پر چاہتا ہے اپنے حکم سے وہی دے کر فرشتے نازل کرتا ہے، کیونکہ فرشتے نازل کرتا ہے کہ لوگوں کو متنبہ کر دو کہ میرے سوا کوئی الہ نہیں، لہذا مجھی سے ڈرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے اس کو نبوت سے سرفراز کرتا ہے۔ یہ کسی انسان کی خواہش پر نہیں ہوتا کہ اس کو رسول بنا دیا جائے، اس کو نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے وہ رسالت سے نوازتا ہے۔ اور آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم النبیین بن کر آئے، ان کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی سے وحی کی اور رسالت کی ذمہ داری سونپی، اور فرشتے نازل کیے تاکہ وہ لوگوں کو متنبہ کر دے کہ اللہ کے سوا جس کی بھی تم عبادت کرتے ہو وہ سب باطل ہے، الہ عبادت کے لائق صرف اللہ ہے۔ یہاں مفسرین کہتے ہیں روح سے مراد وہی الہی ہے، کیونکہ وہ انسان کی ہدایت کے لیے روح حیثیت رکھتی ہے، اور اسے لانے والے فرشتے جبریل امین ہیں۔ یہاں پر جو ذکر ہے وہ جبریل امین کا ہے، جو فرشتے اللہ کے احکام کو لے کر آتے ہیں اور رسولوں پر وحی کرتے ہیں۔ آگے اللہ فرماتا ہے خلق السماوات والارض بالحق تعالی عما یشرکون خلق الانسان من نطفۃ فاذا هو خصیم مبین۔
اس نے ارض و سماوات کو حق کے ساتھ تخلیق کیا ہے، اور جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ اس سے بلند تر ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان حق کے ساتھ تخلیق کیا گیا ہے، توازن کے ساتھ، حق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ، اور جو لوگ جو کچھ یہ شرک کر رہے ہیں اللہ تعالیٰ اس سے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ اللہ کا کوئی شریک نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نے انسان کی تخلیق نطفے سے کی، مگر دیکھتے ہی دیکھتے کھلم کھلا جھگڑالو بن گیا۔ ہاں دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نطفے سے پیدا کیا۔ ہاں انسان کے جسم سے نکلتے ہوئے نطفے سے انسان کی تخلیق کی اللہ تبارک و تعالیٰ، اس کی نشو و نما اس کی جاری رکھی۔ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں نا، یہ اس اعتراض کا جواب ہے کہ اللہ تعالیٰ کو طائف اور مکہ میں کوئی سردار نہ ملے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نازل فرمائی۔ اللہ کو کسی سے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ وہ خود سب سے بہتر جانتا ہے کہ وحی الہی کے لیے موزوں ترین کون ہے۔ جیسے کہ میں نے کہا اس سے پہلے بھی کہ مکے کے مشرکین جو کہتے تھے کہ ہم میں اتنے بڑے بڑے سردار ہیں جو بہت رئیس ہیں، بہت پڑھے لکھے، بڑے فصیح اور بلیغ لوگ ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ در یتیم ہی ملا، یہ یتیم ہی ملا جس کی کوئی ماں ہے نہ کوئی باپ ہے موجود، ہاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو اور کوئی دوسرا نہیں ملا۔ مکے کے اندر سردار ہیں، پڑھے لکھے ہیں، ان کو کیوں نہیں دیا؟ تو یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ لوگ انکار کرتے ہوئے کہتے، مذاق اڑاتے ہوئے کہتے کہ اور کوئی نہیں ملا، بس انہیں ہی ملا، نعوذ باللہ، اس طرح کی باتیں وہ لوگ کرتے تھے۔ اس کا جواب اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کسی کے مشورے کی ضرورت نہیں ہے، یہی کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو ہے منشا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بیان کرتا ہے میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مجھی سے ڈرو، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے، مجھی سے ڈرو۔ اگرچہ میرے علاوہ کوئی الہ ہوتا تو توازن ختم ہو جاتا، زمین و آسمان کی جو پیدائش ہے اس میں تصادم ہو جاتا۔ جب دو سیٹ ہوتے ہیں ایک جگہ کے، دونوں میں تصادم ہوتا ہے، مثال دے کر کہہ رہا ہوں کہ دو پروپرائٹر ہوتے ہیں، دو مالک ہوتے ہیں، تو دونوں میں اختلاف ہو جاتا ہے۔ اس لیے اللہ کہہ رہا ہے یہ زمین و آسمان جو چل رہا ہے، یہ ساری کائنات کا نظام جو چل رہا ہے، وہ ایک الہ اللہ تعالیٰ کی وجہ سے ہی چل رہا ہے۔ اگرچہ میرے سوا کوئی الہ ہوتا تو تصادم ہوتا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کہنا ہے۔ تو مجھی سے ڈرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے مجھی سے ڈرو کیونکہ میں اکیلا ہی الہ ہوں، میرا کوئی شریک نہیں ہے۔ مگر تم لوگ ان بتوں کو، ان مردوں کو اللہ کی صفات بیٹا بیٹی دینے والا بنا کر کے پکارتے ہو کہ یا بابا فلاں دے، یا بت فلاں دے، یا مردہ فلاں دے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے صرف میں اکیلا ہی الہ ہوں اور مجھے سے ڈرنا چاہیے۔ ان بتوں سے مت ڈرو، ان مردوں سے مت ڈرو، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی سے ڈرو۔ کیا انسان کو اس میں کسی خالق کی حکمت اور قدرت نظر آتی ہے؟ نہیں آتی۔ کیا انسان کو اس میں کسی خالق کی حکمت اور قدرت نظر نہیں آتی؟ ایک بے وقت بوند سے انسان کو پیدا کیا گیا، پھر گوشت پوش کا چلتا پھرتا عقل و شعور سے استدلال کرنے والا بنا دیا۔ حد یہ ہے کہ پھر وہ اپنے خالق کے سلسلے میں جھگڑنے لگتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ ہم انسان کی جو تخلیق کرتے ہیں، جو انسان کو آگے بڑھاتے ہیں، وہ ایک نطفہ ہے، ایک معمولی سا قطرہ ہے، قطرہ ایک بوند کا ہے، جو مطلب کوئی مائکرو سمجھیے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ اس خطرے سے اس کو پیدا کر کے اس کے اوپر گوشت چڑھاتا ہے، ہڈی چڑھاتا ہے، عقل و شعور دیتا ہے اور دنیا میں اس کو پیدا کرتا ہے، اس کے بعد وہ جیسے ہی عقل و ہوش والا ہوتا ہے تو وہ کہنے لگتا ہے کہ میرا الہ تو یہ ہے، یہ بھی الہ ہے، اللہ بھی الہ ہے، یہ بھی الہ ہے، جھگڑتا ہے۔ نہیں، ہمارے باپ دادا جو کرتے آئے ہیں وہ کیا غلط ہے؟ جھگڑتا ہے۔ اگرچہ کوئی کہے کہ نہیں بھائی یہ مردہ پرستی اچھی چیز نہیں ہے، یہ خبروں کی پرستش اچھی چیز نہیں ہے، یہ چادریں، یہ عود، یہ اگربتیاں، یہ سندل، یہ بتاشے، یہ اچھی چیزیں نہیں ہیں، یہ اسلام نہیں ہے، تو جھگڑنے لگتا ہے۔ ہمارے ابا کو نہیں معلوم تھا، ہمارے دادا کو نہیں معلوم تھا، یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ تو اسی ناحیے سے کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کہ تو اپنے آپ کو تو دیکھ، تو کیا تھا؟ انسان آج ملین بلین بلینئر بن گیا ہے، لوگوں کو
کے اوپر حکومت کرتا ہے مگر وہ اپنے آپ پر کبھی دیکھتا ہے کہ وہ خود کیا ہے. اس کی تخلیق سے پہلے اس کے باپ کے پیٹ کے اندر سے نکلنے والا ایک خطرہ تھا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا. اس کی حیثیت وہ خطرے کی ہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اے مشرکو پہچانو اپنی حیثیت کو. اللہ سے جھگڑتے ہو, جھگڑا کرتے ہو تو جھگڑا مت کرو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہی ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ یہی ارشاد فرماتا ہے والانعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تاكلون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. نیز چوپایوں کو بھی اس نے تخلیق کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو اور بھی فائدے ہیں اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو. دف سے مراد سردی سے بچاؤ ہے اور چمڑا وغیرہ سے گرم لباس بنتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی تخلیقات میں سے چوپایوں کو بھی کی طرف بھی توجہ دلا رہا ہے کہ چوپایوں کو بھی اس نے تخلیق کیا جن میں سے بعض سے تم سردی سے بچتے ہو, جیسے کہ اس کے اون والے کپڑوں کو پہن کر کے تم سردی سے بچتے ہو. وہ جانور کا خالق بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے اور بھی اس میں بہت فائدے ہیں. اونٹوں سے تم لادتے ہو, تم گھوڑوں سے سیر کرتے ہو, بھگاتے ہو, جنگوں میں استعمال کرتے ہو, سامان ڈھوتے ہو, فاصلے طے کرتے ہو, یہ فائدے ہیں. اور بعض کو تم کھاتے بھی ہو اور بعض تم جو ہے چوپایوں میں بھیڑ بکریاں ہیں, ہاں, اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ بعض کو تم کھاتے بھی ہو. تو یہ ساری تخلیقات کس نے کی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے. پھر بھی تم شرک کرتے ہو. اللہ کا مطلب یہی ہے. نیز جب انہیں شام کو اور صبح چرانے لاتے اور لے جاتے ہو تو اس میں تمہارے لیے ٹھاٹھ ہے. اب تم بڑے رباب سے جو ہے اپنے اونٹوں کو چرانے بھیجتے ہو, ہاں, میرا مال, اور ٹھاٹ باٹ سے یہ میرا بکروں کا مندہ, یہ میرا جو ہے بھیڑوں کا مندہ, یہ میرا جو ہے چوپایوں کا مندہ, یہ اونٹوں کا مندہ. یہ تمہاری عزت اور وقار تم انہی چوپایوں سے اپنے آپ کو محسوس کرتے ہو نا. یہ بڑی ٹھاٹ کی چیز ہے تمہارے لیے, اس پر غور نہیں کرتے. آگے اللہ فرماتا وَتَحْمِلُوا أَثْقَالَكُمْ إِلَىٰ بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. نیز وہ جانور تمہارے بوجھ شہر تک اٹھا کر لے جاتے ہیں جہاں تم سخت جانفشانی کے بغیر پہنچ نہیں سکتے تھے. بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. کیا اس پر بھی غور نہیں کرتے کہ جانوروں پر تم اپنے بوجھ اٹھا کر کے شہروں کی طرف ایک دوسری جگہ سے منتقل ہوتے ہو؟ اگرچہ یہ جانور نہ ہوتے تو تم کیسے اٹھاتے؟ یہ چیزیں نہ ہوتی, یہ سواری کی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں نہیں مہیا کرتا, تو غور کرو کہ تم کتنی مشقت کرتے. تم اپنے سروں کو بوجھوں پر اٹھا کر لے جا سکتے تھے, بڑے بڑے بوجھ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے بلا شبہ تمہارا رب بڑا شفیق اور رحم کرنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر رحم کیا ہے جو تمہیں یہ عطا کیا ہے. والخیل والبغال والحمیر لترکبوها وزینة ویخلق ما لا تعلمون. نیز اس نے گھوڑے, خچر اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو, اور وہ زینت بھی ہیں, اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے ہو. دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا بہترین آگے کی بات بتائی ہے. ذکر ہو رہا ہے کہ اس نے تم گھوڑے دیے, خچر دیے اور گدھے بھی پیدا کیے تاکہ تم ان پر سواری کرو, اور وہ زینت بھی ہیں, اور وہ کئی چیزیں پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. کیا بہترین کلام ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. یہ مستقبل کی بات اللہ تبارک و تعالیٰ خوشخبری کے طور پر بتا رہا ہے. آج تم گھوڑوں پر, خچروں پر, گدھوں پر سواری کرتے ہو, اور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی سواری دے گا آگے. آج تم بڑے ٹھاٹ باٹ کرتے ہو, آج بھی جو ہے تم اپنے آپ پر اتراتے ہو میرے پاس فلاں نسل کا گھوڑا ہے, فلاں نسل کا گھوڑا ہے, وہاں کا ہے, یہاں کا, وہاں کا اونٹ ہے, یہاں کا اونٹ ہے, ہاں, یہ خچر وہاں کا ہے, یہاں کا. یہ تم ٹھاٹ باٹ اور اپنی شان و شوکت اور زینت کے لیے تم استعمال کرتے ہو نا. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں ایسی چیزیں بھی دے گا, پیدا کرے گا جنہیں تم نہیں جانتے. اللہ تبارک و تعالیٰ بڑی پیارے انداز میں سمجھا رہا ہے انسان کو. اب تو بھی سمجھو رہے بھائی. کچھ فقہا کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ گھوڑا بھی ایسے ہی حرام ہے جیسے گدھا. استدلال یہ ہے کہ کھانے والے چوپایوں کا ذکر پہلے آ چکا ہے, حالانکہ حدیث صحیحہ سے گھوڑے کی حلت ثابت ہے. جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گھوڑوں کا گوشت کھانے کی اجازت دی ہے.
بہرحال کچھ فقہا میں اس میں اختلاف کرتے ہیں کہ گھوڑا نہ کھا جائے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر کی روایت سے یہ ملتا ہے کہ گھوڑا کھا سکتے ہیں۔ اب یہاں پر جو مستقبل میں جو عطا کرنے والی چیزیں ہیں اس کے بارے میں مفسرین نے کچھ روشنی ڈالی ہے، یعنی انہی سے تمہارے لیے رونق حیات ہے، تمہاری خدمت کے لیے ایسی اشیاء بھی پیدا کی ہیں جن کا تمہیں علم ہی نہیں ہے، جیسے کئی طرح کے مفید حشرات اور جرثومے، بیکٹیریا وغیرہ۔ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ وہ ایسی اشیاء پیدا کرتا رہے گا جس کا تمہیں فی الحال علم نہیں ہے، جیسے جہاز، گاڑیاں وغیرہ، جنہوں نے برداری اور سفر کے لیے مویشیوں کی جگہ لے لی ہے، اور وہ اشیاء جو مستقبل میں متوقع ہیں۔ مفسرین نے بھی یہی بیان کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں آنے والے مستقبل میں ایسی اور بھی چیزیں عطا کرے گا جو تمہیں سواری کے لیے آسان ہوں گی، جیسے آج جہاز ہیں، ریل گاڑیاں ہیں، ہاں، بڑی بڑی جو ہے پنڈپیاں ہیں، بڑے بڑے جہاز ہے، بڑے بڑی گاڑیاں ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ عطا کرنے کا ان کو بشارت بھی دے رہا ہے کہ آگے تمہیں اور بھی بہت آسانی ملے گی۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اور سیدھی راہ بتلانا اللہ کے ذمے ہے، جبکہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ہدایت دے دیتا۔ مادی ضروریات کے ساتھ ساتھ سب سے اہم روحانی ضرورت ہے ہدایت بھی پوری کی، یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں ہدایت دی، تمہیں سب کچھ اس پر کنٹرول کرنے کی تمہارے اندر صلاحیت جو پیدا کی، اور سمجھ سکو تو تم یہ بات سمجھو کہ راستے ٹیڑھے بھی ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں سیدھا راستہ بتلایا۔ یہ اللہ کا ہی کرم ہے اور اس کا رحم ہے۔ هو الذی انزل من السماء ماء لکم منہ شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون، وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی برسایا، اس پانی کو تم پیتے بھی ہو، اور اس سے نباتات اگتی ہیں، اور اس میں تم مویشیوں کو بھی چراتے ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں سے پانی برسایا جس کو تم پیتے ہو۔ میٹھا، صاف اور شفاف پانی آسمانوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری ضروریت کے لیے پیدا کیا ہے، تمہارے پینے کے لیے۔ اگرچہ پانی نہ ہو، ایک منٹ کے لیے محسوس کریں تو انسان کیسے سروائیو کر سکتا تھا۔ پینے کے لیے پانی نہ ہو تو انسان پیاسا مر جاتا ہے تڑپ تڑپ کر کے۔ پانی کی قیمت اس ریگستان میں اس پیاسے انسان سے پوچھو جس کو کئی وقت سے پانی کا ایک قطرہ نصیب نہ ہوا ہو، اس کو جا کر کے پوچھو کہ ایک قطرے کی قیمت کیا ہے۔ اگرچہ پانی نہ ہوتا جو اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں سے نازل کرتا ہے، جس کو تم پیتے بھی ہو، استعمال بھی کرتے ہو، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اس پانی کو تم پیتے بھی ہو اور اس سے نباتات بھی اگتی ہیں۔ اگرچہ پانی نہ ہو تو یہ جتنے بھی کھیت اور کھلیان ہیں، جتنے بھی جو ہے نباتات ہیں، جتنے میوے ہیں، جتنے درخت ہیں، تو یہ کہاں جاتے ہیں؟ آج تم طرح طرح کے پھل کھاتے ہو، فروٹ کھاتے ہو، ترکاریاں کھاتے ہو، نباتات کھاتے ہو، تمہارے مویشی جو گھاس کھاتے ہیں وہ بھی اللہ کا کرم ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے اور زمین سے گھاس کو اگاتا ہے، اور تمہارے لیے رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا بھر میں پھیلائے ہوئے ہے اسی پانی کے ذریعے سے۔ اور جہاں پر تم اپنے مویشیوں کو بھی چراتے ہو، اپنے جانوروں، اپنے چوپایوں کو بھی چراتے ہو، یہ تو کم از کم سمجھو، عقل کے ناخن لو، پھر بھی شرک کرتے ہو۔ ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون، وہ اس پانی سے تمہارے لیے کھیتی، زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل تخلیق کرتا ہے۔ غور و فکر کرنے والوں کے لیے اس میں ایک بڑی نشانی ہے۔ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے اسی پانی کے ذریعے سے ہم زیتون، کھجور اور انگور اور ہر طرح کے پھل تمہارے لیے پیدا کرتے ہیں۔ ذرا اس میں غور کرنے والوں کے لیے بڑی نشانی ہے، غور تو کرو۔ ڈالتے ہو ایک بیج، اگتے ہیں 1000 بیج، 1000 دانے اگتے ہیں۔ یہ کون ہے جو دنیا کا نظام چلا؟ کم سے کم یہاں پر تو غور کر کے کہو کہ یہ اللہ وحدہ لا شریک کی شان ہے جو اس طرح دنیا کا نظام چلاتا ہے۔ آگے اللہ فرماتا ہے وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ،
اس نے تمہارے لیے رات اور دن کو نیز سورج اور چاند کو مسخر کر رکھا ہے اور تمام ستارے اس کے حکم کے پابند ہیں، بلا شبہ اس میں اہل عقل کے لیے کئی نشانیاں ہیں۔ دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ دن اور رات، دن کے بعد رات آنا، رات کے بعد پھر دوبارہ دن آنا، پھر دوبارہ رات آنا، اس طرح جو رات اور دن کا نظام اور یہ چاند اور سورج کا نظام اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مسخر کر رکھا ہے، اور تمام ستارے بھی جتنے نکلتے ہیں وہ اللہ کے حکم سے نکلتے ہیں۔ اور بھی اہل عقل والوں کے لیے اللہ کی قدرت میں بہت ساری نشانیاں ہیں۔ لیل و نہار اور شمس و قمر سب اللہ کے ادنا غلام ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں انسان کی خدمت پہ لگا چھوڑا ہے۔ یہ جتنے بھی سیارے ہیں، چاند اور سورج اور رات اور دن اور ستارے، یہ سب انسان کی خدمت میں لگے ہوئے ہیں، انسانیت کی فلاح کے لیے۔ سورج اگتا ہے، سورج نہ اگے، ہمیشہ بغیر سورج کی زندگی سروائیو نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ رات ہو تو اندھیرا ہی اندھیرا ہو جائے گا، کوئی سروائیو نہیں کر سکے گا۔ ستارے جب چاند مدھم ہو کے غائب ہوتا ہے، یہ ستاروں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں روشنی بھیجتا ہے اور اس کو جو ہے الٹرنیٹ کرتا ہے۔ یہ ستاروں سے جو تم راستے پکڑتے ہو، راستوں کو تلاش کرتے ہو تم ستاروں کے ذریعے سے، تو یہ سارے غلام ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اور یہ خدمت میں لگا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ یہ انسانیت کی خدمت میں لگا ہو۔ آج کا انسان یہ بات ماضی سے بہت بہتر انداز میں سمجھ سکتا ہے۔ جدید ترین تحقیقات کی بدولت معلوم ہوا ہے کہ ہمارا نظام شمسی انتہائی دقیق انداز میں زمین اور اس کے باشندوں کی حفاظت کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے۔ مثلاً اگر مشتری سیارہ یعنی جوپیٹر موجود نہ ہوتا تو زمین پہ 1000 گنا زیادہ شہابیوں، کومیٹس کی بارش ہوتی۔ شہاب گرتے رہتے ہمارے زمین پہ اگرچہ جوپیٹر نہ ہوتا۔ تو جوپیٹر بھی اس کے مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی یہ دنیا کی حفاظت کے لیے رکھا ہے۔ یہ سیارہ اتنا بڑا ہے کہ ہمارے نظام شمسی کے دیگر تمام سیارے مل کر بھی مشتری سے آدھے سے بھی کم حجم کے ہیں۔ خاص محل وقوع، کریٹیکل لوکیشن اور اس کی خاص کشش ثقل کی وجہ سے شہابیے یا تو خود اس میں گر جاتے ہیں یا اس کی کوشش ثقل ان کا راستہ تبدیل کر دیتی ہے، جس سے وہ ہمارے نظام شمسی سے باہر نکل جاتے ہیں اور زمین کو ان کی تباہ کاریوں سے بچا لیا جاتا ہے۔ یعنی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مختلف پلانٹس جو پیدا کیے ہیں، خاص کر کے جوپیٹر، مشتری سیارہ جو ایسی کریٹیکل لوکیشن پر ہے، اگرچہ شہاب کوئی ستارہ ٹوٹ کر کے گرتا تو سیدھا زمین پر آ کر کے زمین کو تباہ کر سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوپیٹر کو اس لیے رکھا کہ وہ ان سیاروں سے دنیا کو بچا سکے۔ اور یہ جوپیٹر طیارہ جو ہے، مشتری جو طیارہ ہے، یہ سیارہ تمام پلانٹ سے اگرچہ سب کو سب اکٹھا کر دیے جائیں، نظام شمسی کو اکٹھا کر دیے جائیں، تو یہ جوپیٹر کے آدھے میں بھی نہیں ہوتا۔ یہ اس طرح مفسرین نے یہاں پر لکھا ہے۔ بہرحال سمجھنے اور عقل والوں کے لیے اس میں بڑی نشانیاں ہیں اللہ کی قدرت کی۔ آگے اللہ فرماتا وما ذرأ لکم فی الارض مختلفا الوانہ ان فی ذلک لآیات لقوم یذکرون۔ نیز اس نے تمہارے لیے زمین میں رنگ برنگ کی کئی چیزیں تخلیق کی ہیں، بلا شبہ اس میں ان لوگوں کے لیے نشانی ہے جو سبق حاصل کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رنگوں کے بارے میں بھی تذکرہ کیا۔ دنیا میں رنگ برنگی چیزیں ہیں، رنگ برنگی مخلوق ہے، رنگ برنگے جو ہے پیڑ پودے ہیں، رنگ برنگی ہر چیز رنگ برنگی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کی ہیں۔ اس پر بھی غور کرو تو یہ اس میں بھی بہت بڑی نشانیاں موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ یہی کہتا ہے، سبق حاصل کرے ان چیزوں کو دیکھ کر کے، اللہ کی نشانیوں کو دیکھ کر کے انسان سبق حاصل کرے۔ آگے اللہ فرماتا وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ وہی تو ہے جس نے سمندر کو مسخر کر دیا تاکہ اس میں سے تم تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور نکالو جو تم پہنتے ہو، اور پہنتے ہو، اور تو دیکھتا ہے کہ کشتی کس طرح، کشتی سمندر کا پانی چیرتی ہوئی چلتی ہے، اور اس لیے بھی کہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو، اللہ کا فضل تلاش کرو اور اس کا شکر ادا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثالیں دے دے کر کے انسانیت کو سمجھا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر پیدا کیے، سمندر میں کئی قسم کا گوشت ہے جس کو تم کھاتے ہو، تازہ گوشت، تازی مچھلی کا گوشت کھاتے ہو، یہ اللہ کا بہت بڑی نعمت ہے۔
اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نعمتوں کا تذکرہ کر کے تر و تازہ گوشت کھاؤ اور اس سے وہ زیور بھی نکالو، اور سمندروں سے تم موتی نکالتے ہو جس کو تم پہن کر کے اپنی آپ کی شان دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہو کہ میرے پاس فلاں موتی ہے، میرے پاس فلاں موتی ہے۔ طریہ اس کے مفہوم میں نرمی بھی ہے اور غالباً یہی مقصود ہے، کیونکہ تازہ تو اور بھی گوشت ہو سکتے ہیں، مراد مچھلی کا گوشت ہے جو کہ مردہ بھی حلال ہے اور حالت احرام میں بھی اس کا شکار جائز ہے۔ مفسرین نے کہا ہے کہ حالت احرام میں بھی مچھلی کا شکار کر سکتے ہیں۔ بہرحال واللہ عالم بالصواب، مفسرین نے بہت پیارے انداز میں یہ قرآن کی تفسیر سمجھائی ہے تاکہ ہم انسان اس کو سمجھ سکیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ یہ کہتا ہے دیکھتے نہیں کہ کیسے پانی میں چیرتی ہوئی کشتیاں چلتی ہیں، بڑے بڑے جہاز، ٹائٹینک اس سے بڑے جہاز، پنڈوپیاں، سبمرینز سمندروں میں تیرتی ہوئی چلتی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمندر کو مسخر کر دیا اور اس میں جو ہے کشتیوں کو رواں رکھا تاکہ وہ ایک دوسرے جگہ منتقل ہو سکیں اور چلتی رہیں اور اللہ کا فضل تلاش کرتی رہیں۔ اس سے اشارہ ملتا ہے کہ سمندری تجارت بہترین تجارت ہے اور اس کے ذریعے رزق تلاش کرنا اچھا پیشہ ہے، بشرطے کہ تجارت ایمانداری سے کی جائے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سعد بن ربیع انصاری سے مواخات کروا دی۔ سعد نے عبد الرحمن سے کہا کہ میں اپنے مال کو دوں، اپنے مال کو 2 حصوں میں تقسیم کرتا ہوں اور تمہاری شادی کیے دیتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تمہارے مال اور گھر بار میں برکت دے، تم مجھے بس بازار کا راستہ بتلا دو۔ چنانچہ انہوں نے بازار میں وہی مکھن کی تجارت شروع کر دی۔ کچھ عرصے کے بعد آپ کے کپڑوں پہ زرد خوشبو کے نشان تھے۔ آپ نے پوچھا تو انہوں نے کہا کہ میں نے ایک انصاری عورت سے شادی کر لی ہے۔ بخاری شریف میں اس کی روایت موجود ہے۔ یعنی کہ تجارت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے کہ عبد الرحمن بن عوف ان کا واقعہ مشہور ہے، اور علامہ احسان مرحوم کہا کرتے تھے، ان کی تقریروں میں بہت اچھے انداز میں، بڑے پیارے انداز میں وہ بیان کرتے تھے کہ ہجرت کا واقعہ وہ سناتے تھے کہ عبد الرحمن بن عوف کس طرح ہجرت کرے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ پہنچے، یہ ابھی مکے کے اندر ہی تھے، اور مکے کے اندر بڑے مالدار، بڑے جو ہے دولت کے، ثروت کے، کاروباری انسان تھے، کاروباری دہن تھا، بڑے نیک دل انسان تھے۔ جب ارادہ کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، اب یہ جدائی جو ہے بہت ستاتی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے دوری، تو ہجرت کرنے کے لیے اپنی بیوی کو لیے، اپنے بچے کو لیے، لے کر کے اونٹ پر بٹھایا، اونٹ پر چڑھے اور لوگوں سے کہا کہ میں ہجرت کر رہا ہوں۔ تو جیسے باہر نکلے تو جو ہے اپنے بھائی لوگ آئے، ان کے بھائی لوگ آ کر کے اونٹ کی مہار تھام لی اور کہا کہ یہ مال، مکے والوں کو جمع کر کے کہا کہ یہ مال اس نے مکے میں رہ کر کے کمایا ہے، اگرچہ جانا ہے تو یہ مال چھوڑ کر کے جا۔ مال کی تھیلی چھین لی۔ وہاں سے سسرال والے آئے، آ کر کہا کہ جانا ہے تو تجھے اکیلا جا، ہماری بیٹی چھوڑ کر جا۔ تو بیوی چھین لی، اور وہ چھوٹا سا معصوم بچہ، کہا بیوی چھینتے ہیں تو لہذا اپنے باپ کے گھر والے آئے اور کہا یہ میری نسل ہے، یہ بچہ میرا ہے، لہذا ماں سے اس بچے کو جدا کر کے اب کہا تو جانا ہے تو جا۔ اتنی تنگی اور اتنی پریشانیوں کے ساتھ صحابہ کرام نے اسلام کو قبول کر کے اپنی زندگیاں گزاری ہیں۔ اب اسی حالت میں کہا کہ چلو اب چلتے ہیں، کچھ نہیں ہے، مال چھین لیا، بیوی چھین لی، بچہ چھین لیا، سواری چھین لی، پیدل ہی نکل پڑے۔ 400 450 میل کا فاصلہ، کلومیٹروں کا فاصلہ ننگے پیر طے کرنے نکلے عبد الرحمن۔ پڑاؤ کرتے 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 رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ پیروں سے خون نکل رہا ہے، ہونٹ پھٹے ہوئے ہیں، پھٹے حال میں ہیں۔ مکے کا رئیس، مکے کا بڑا تجارتی آدمی مدینے میں اس عالم میں پہنچا کہ اس کے پاس کچھ نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے، کہا اللہ کے رسول سب کچھ چھین لیا گیا، سب کچھ لٹا کے آیا، بیوی چھین لی، میرا معصوم بچہ چھین لیا، میری دولت چھین لی، میری سواری چھین لی، سب کچھ چھین لیا۔
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عبد الرحمن سب کچھ چھن گیا کوئی غم نہیں, سب کچھ لٹایا کچھ غم نہیں, تم نے ایمان بچا کے آ گئے, یہ بہت بڑی بات ہے, سب سے بڑی بات تم نے ایمان نہیں لٹایا, ایمان کو بچا کر آئے. صحابی دیکھ رہے ہیں, یہ صحابی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی جن کا نام سعد بن ربیع انصاری سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کا جب بھائی چارہ کیا تو یہ صحابی کا دل بھی دیکھے, کچھ نہیں ہے, بھائی کی طرح دونوں میں جو ہے نا رشتہ داری کر دی. کہا عبد الرحمن میرا آدھا گھر لے لو, میری آدھی دولت لے لو, میری 2 بیویاں ہیں, ایک کو طلاق دیتا ہوں, عدت کے بعد اس سے نکاح کر کے زندگی گزارو, غم نہ کرو. تو انہوں نے کیا کہا, اے میرے بھائی اللہ تمہیں خیر و برکت دے, مجھے صرف بازار کا رستہ بتا دو, بازار کہاں ہے. تو بازار کا رستہ ان کو جب بتایا گیا تو یہ بازار گئے اور بازار جا کر کے مکھن کی تجارت کی, حلال تجارت کی, بہرحال جو قسم کی تجارت کی. کچھ عرصہ نہیں گزرا, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی برکت دی اس تجارت میں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سے وہ تیزی سے جا رہے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں کہ ان کے جو ہے شرٹ کے اوپر زردی, کچھ خوشبو وغیرہ کی زردی لگی ہوئی تھی. عبد الرحمن کیا بات ہے, بہت گڑبڑی میں ہے, بہت جلدی جا رہے ہیں, اور یہ زردی کیا ہے؟ کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے نکاح کیا ہے, میں نے شادی کی, اس لیے میں جلدی جا رہا ہوں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برکت کی دعا کی, اور بھی بہت ساری دعائیں ان کے تعلق سے کی. اور یعنی کہ میرا بتانے کا مقصد ہے تجارت میں اتنی برکت ہے. آج لوگ تجارت کو چھوڑ کر کے سود کے چکر میں, حرام کاری کے چکر میں, برائی کے چکر میں, یہ معمولی دنیا کی دولت کمانے کے چکر میں ایمانوں کو بیچتے ہیں. مسلمان, غیر مسلم کا نہیں کہہ رہا, مسلمان ہمارے معاشرے میں لوگ کوئی چٹھیوں کے نام پر کما رہا ہے, کوئی جی ایس ٹیوں کے نام پر کما رہا ہے. ہاں, تجارت کرو تجارت. یہ مکھن کی تجارت کر کے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت کا اندازہ ہے آپ کو. ایک ام المومنین کہتی ہیں کہ عبد الرحمن کا جب قافلہ آتا ریوڑ کا تو زمین تھراتے, جس طرح زلزلے سے دھنک پیدا ہوتی ہے نا زمین میں, اتنا بڑا قافلہ مویشیوں کا حضرت عبد الرحمن ابن عوف کا آتا. جب ان کے گھر کو توڑا گیا, پرانا گھر جب بدل کر کے نو تعمیر کی گئی, ان کے دیواروں میں سے سونے کے جو ہے نا اشرفیاں نکلتی گئیں. اتنی دولت اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف تجارت کے لیے دی. اللہ تبارک و تعالیٰ یہاں کیا کہتا ہے کہ تم فضل تلاش کرو, ہاں, فیہ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ, اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو, حلال رزق کو تلاش کرو. اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں اتنا دے گا کہ تم شمار نہیں کر سکتے. تکلیفیں آتی ہیں, عبد الرحمن کو بھی آئیں, ہمیں بھی آئیں, آپ کو بھی آئیں گی, مگر حلال تجارت کر کے دنیا اللہ تبارک و تعالیٰ عطا کر کے رہے گا. اللہ کے دین کو پکڑ کے چلو گے, صبر کرو گے, حرام کاری میں نہیں جاؤ گے, تو ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں فضل تلاش کرنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری مدد ضرور کرے گا. تو لہذا میرے بھائیوں, تجارت کو اپناؤ اور حلال تجارت کے راستے کو اختیار کرو. اور یہاں پر مفسرین نے کہا کہ اگرچہ ندیہ اور سمندری تجارت, جو بین الاقوامی تجارت ہو یا جو بھی سی پورٹ کے ذریعے سے جو تجارتیں ہوتی ہیں, یہاں کا مال جو ہے, یہاں کے آمد و رفت کے امپورٹ اینڈ ایکسپورٹ کا بزنس اگرچہ کریں گے تو اس میں بہت زیادہ منافع ہوتا ہے, کیونکہ ایک ملک کے اندر مال کی قیمت کچھ اور ہوتی ہے جہاں پر کوئی ویلیو نہیں ہوتا, وہی دوسرے ملک میں اس کی ویلیو 10 گنا اور 20 گنا ہوتی ہے. تو اس میں بہت زیادہ برکت ہوتی ہے. اور خاص کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تر و تازہ گوشت کا جو ہے ذکر کیا ہے, اور یہاں پر مچھی, جو بھی کھانے پینے کی چیزیں ہیں جو سمندر سے اور تالابوں سے پائی جاتی ہیں, اس کی تجارت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت برکت رکھی ہے. کیونکہ اس کو پالا نہیں جاتا, اس کی پرورش نہیں کی جاتی, اس کا پالن ہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہوتا ہے. سمندر میں کوئی چارہ نہیں ڈالتا, سمجھے نا. مچھلیاں تمہارے چارے سے نہیں پلتی. اگرچہ مویشی پالو گے, بکریاں پالو گے, مرغیاں پالو گے, دیگر بھینس وغیرہ پالو گے, تو اس کو تمہیں چارہ دینا پڑے گا, اس کی حفاظت کرنی پڑے گی, اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی. مگر یہ جو سمندر کے اندر جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھلیاں رکھی ہیں اور کھانے پینے کے لیے جو گوشت والی چیزیں رکھی ہیں, اس کے پالن کوئی نہیں کرتا, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کرتا ہے. تمہیں صرف جال ڈالنا ہوتا ہے اور فری میں نکالنا ہوتا ہے, بس تمہاری جسمانی محنت, کوئی پیسے دے کر خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی. مچھیرے کسی کو پیسے دے کر کے نہیں اس کو لیتے, استعمال کرتے.
تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس میں بہت برکت رکھی ہے. تو میرے بھائیوں ضرور تجارت کو اپناؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور نیک اس دنیا میں بسو رہو اور نیکی کے ساتھ کلمہ لا الہ الا اللہ کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہو جاؤ. شرک اور بدعت اور خرافات سے بچو اور حرام کاری سے کمایا ہوا پیسہ حلال پیسہ نہیں ہوتا. یہ کچھ وقت تو سکون دے سکتا ہے, سکون بھی نہیں دیتا. چور چوری کرتا ہے تو اس کو پکڑے جانے کا ڈر ہوتا ہے. ان کی رات اور دن سکون کی نہیں ہوتی. کسی سے جبری وصولی کر کے اگرچہ زندگی گزارتے ہو, پیسہ کماتے ہو, تو تمہارے اندر وہ اس کی جو ہے گھبراہٹ محسوس کے ساتھ تم زندگی گزارتے ہو اور پیسہ نہیں ٹکتا. مگر تجارت جو حلال طریقے سے تم کماتے ہو وہ ضرور ٹکتا ہے, اور اسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ مختصر سے وقفے میں اسی چھوٹی سی چیز کو بہت بڑی کرتا ہے. جس طرح حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ جو ہم نے سنا ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں بھی حضرت عبد الرحمن ابن عوف جیسا کاروباری تجارتی انسان بنائے اور دنیا اور آخرت میں ہماری اللہ تبارک و تعالیٰ کامیابی رکھے. اسی کے ساتھ ہم آج کا درس مکمل کرتے ہیں. ہم نے سورہ نحل کی آیت نمبر 1 سے لے کر کے آیت نمبر 14 تک ہم نے آج تکمیل کر لی ہے. ہم آپ سے یہی گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے اس یوٹیوب چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور عام ہندی اردو بول چال کے اندر یہ جو ہم تفسیر اللہ کے کلام کی پڑھ کر سناتے ہیں یہ سارے لوگ آسانی سے سمجھ سکیں اور اللہ کے دین پر چلنا ہمارا آسان ہو. ہمیں اور آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق دے. اسی کے ساتھ ہم آپ سے رخصت ہوتے ہیں. اگرچہ کوئی سوال ہے تو ضرور کامنٹ کریں, ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں, سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل بٹن دبائیں تاکہ اگلی ویڈیو میری فوراً آپ کے پاس پہنچے آپ کے نوٹیفیکیشن میں. تو آج کے لیے اتنا ہی, رخصتی لیتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.